پتہ چلتا ہے کہ دو محرم کی وہ تاریخ ہے جب حسینی قافلہ کربلا پہنچا ہے۔ کربلا خود وہ زمین ہے جس کی کیفیت کا اندازہ خود اس کے نام سے ظاہر ہے۔ کربلا دو لفظوں سے بنا ہے، کرب اور بلا، جس کے بالترتیب معنی ہے مصیبت اور پریشانی۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ امام مظلوم نے جب اپنے قتل کی سازشیں خانہ کعبہ میں دیکھی تو مکہ کو چھوڑ کر کوچ فرمایا۔ سفر کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، یہاں تک دو محرم آئی۔ امام کا گھوڑا چلتے چلتے ایک چٹیل میدان میں رک گیا۔ حضرت نے لاکھ کوشش کی مگر گھوڑے نے اپنے مقام سے جنبش تک نہ دی۔ امام نے زمینداروں کو بلوایا، جگہ کا نام پوچھا، جواب ملا اس زمین کو کربلا کہتے ہیں۔ کربلا سنتے ہی جھکے اور ایک مٹھی خاک اٹھائی، سونگھی اور ایک سرد کھینچی۔ زینب نے سب دریافت کیا، کہا بہن یہ کربلا ہے۔ بخدا اس مٹی میں میری بوئے شہادت آتی ہے، ہماریوں سے مخدورات عصمت زمین کربلا پر اتری۔ خیام نصب کیے گئے جناب زینب نے جو ہی زمین کربلا پر قدم رکھا، ایک سرخ ہوا چلی، غبار اڑ کر زینب کے سر پر لگا۔ کہا بھیا یہ زمین منحوس معلوم ہوتی ہے، دن تمام ہوا، صحرا میں ہر طرف اندھیرا پھیل گیا، دور تک سناٹا پھیل گیا، وطن سے دور ہولناک صحرا اور مدینہ کے فراق میں بدحواس زینب رات بھر سو نہ سکی۔ جب آدھی رات ہوئی کسی بی بی کے رونے کی آواز سنائی پڑی۔ زینب نے بچوں کو سلا دیا اور خود پوری شب بیٹھ کر کبھی ٹہل کر رات آنکھوں میں کاٹ دی۔ صبح ہوئی، رات بھر کی جاگی زینب حسین کے قریب آئی۔ بھیا مجھے اس زمین پر بہت ڈر لگتا ہے۔ کل رات پھر پس خیمہ کسی بی بی کے سسک کر رونے کی آواز سنائی پڑ رہی تھی۔ بھائی نے بہن کو سمجھایا، جب دل ٹھہرا تو آپ نے فرمایا، بہن اچھا آج جب رونے کی آواز آئے تو بتا دینا۔ دن تمام ہوا، رات کی سیاہی پھیلی، جب آدھی رات ہو گئی تو وہی رونے کی آواز پھر سنائی پڑی۔ زینب نے بھائی کو اطلاع دی، حسین نے کان لگا کر سنا، بس ایک دفعہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ بہن زینب تم نے پہچانا نہیں، یہ تو میری ماں کی آواز ہے۔ تمام بیبیاں جمع ہو گئی، ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ الغرض تمام بیویوں کو بلایا گیا۔ مولا نے زمین خریدی، زمینداروں نے ہر چند منع کیا، آپ پردیسی ہیں یہاں نہ ٹھہریے۔ یہ وہ زمین ہے کہ اگر خدا کا کوئی برگزیدہ نبی یا ولی بھی یہاں آیا ہے
تو وہ بھی عظیم مصائب میں مبتلا ہوا ہے۔ حضرت نے کہا تمہاری محبت سر آنکھوں پر، مگر حسین ناچار ہے۔ خداوند عالم نے جس روز سے دنیا خلق فرمائی ہے، اسی روز سے اس زمین کو ہمارے لیے منتخب فرمائی ہے۔ عزادارو اس کے بعد مولا آنکھوں میں آنسو بھر کر زمینداروں سے پھر مخاطب ہوئے، اے کربلا کے زمینداروں، تمہاری محبت اور شرافت دیکھ کر حسین چند وصیتیں کرنا چاہتا ہے، اگر ہو سکے تو پوری کرنا۔ سب نے ایک آواز ہو کر کہا آپ پردیسی ہیں، آپ کی ہر خدمت کے لیے ہم لوگ حاضر ہیں، فرمائیے جو آپ کہنا چاہتے ہیں کہیں۔ مولا نے فرمایا یہ زمین میں نے اس لیے خریدی ہے کہ یہاں ہم ہمارے بھائی بھتیجے بھانجے اور بچے شہید کیے جائیں گے۔ میں نے ہر چند یہ پوری زمین خریدی ہے، مگر تم کو اجازت ہے کہ چند قبریں جو یہاں ہم غریبوں بے کسوں آوارہ وطنوں کی ہوں گی، ان کو بچا کر ساری زمین پر کھیتی کرنا۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ جو میرا زائر میری قبر کا نشان پوچھتا ہوا آئے تو اسے جھڑکنا نہیں بلکہ میری قبر تک پہنچا دینا، اس سے قلب و مروت کے ساتھ پیش آنا، کیونکہ میرے چاہنے والے دور دراز سے سفر کی تکلیفیں جھیل کر ہماری زیارت کو حاضر ہوں گے۔ حسین نے تیسری وصیت یہ کی کہ میرے زائر کو 3 دن مہمان رکھنا اور حتی الامکان اسے آرام دینا، یہ احسان مجھ پر ہوگا میرے زائروں پر نہیں۔ اس کے بعد فرمایا اے میرے بھائیوں، تمہارے نبی کا نواسہ ایک حاجت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا حکم فرمائیے۔ آپ نے فرمایا یہ قوم جفاکار ہمارے خون کی پیاسی ہے، ہم کو میں عزیز و انصار اور اطفال خود سال کو قتل کر کے ریگ گرم پر بے غسل و کفن چھوڑ دیں گے۔ حسین تم سے یہ امید رکھتا ہے کہ ہماری لاشوں کو ایک گڈھا کھود کر دفن کر دینا۔ اس کے بعد مولا بنی اسد کی عورتوں کی طرف مخاطب ہوئے اور ان سے فرمایا اگر تمہارے مرد و حاکم کے خوف سے ہمارے دفن میں تعامل کریں تو تم لوگ انہیں غیرت دلا کر ہم غریبوں اور بے یاروں کے دفن پر آمادہ کرنا۔ اس کے بعد آپ بنی اسد کی عورتوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے آپ دیدہ ہو کر فرمایا اے میرے پیارے بچوں، اگر تمہارے ماں باپ ہمیں دفن نہ کر سکیں تو ایک ایک مٹھی خاک لے کر چلے آنا، جہاں ہم غریبوں کی لاش ہو اس پر اس قدر خاک ڈالنا کہ ہمارے جسم مٹی سے چھپ جائیں۔ تم بچے ہو، بچوں سے کوئی تعرضی نہیں کرتا۔ حضرت کی یہ درد بھری کہانی سن کر وہ زمیندار پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ خیموں میں بھی ایک کہرام برپا ہو گیا، ایسا
आशूर का दिन आ गया।